أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، 2 ہفتے پہلے ہماری جو گفتگو چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر متقیوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی کہ جس کے نیچے سے نہریں بھی بہے گی، ہمیشہ ہمیش بھی رہیں گے، پاک عورتیں بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی مل جائے گی. یہ نعمتیں ہیں پرہیزگاروں کے لیے. یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگار ہیں کون، کس کو کہیں گے؟ کیا جبہ ٹوپی پہن لینے سے آدمی متقی بن جاتا ہے؟ پرہیزگاری کے لیے کوئی اور بھی صفات کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. الذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر، لہذا ہماری مغفرت کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. پہلی بات ایمان بتائی. گناہ کے معاف ہونے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. ایمان کے ساتھ آدمی جب جمعہ کے دن گزرتا ہے، بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے، میں ابھی سفر میں تھا تو ایک آدمی نے کہا جمعہ کے دن اگر کوئی کافر گزر جائے، کہا نہیں بھائی، یہ تو ایمان شرط ہے، سب سے پہلی شرط ایمان ہے گناہ کی معافی کے لیے، اور ایمان ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرے. اور اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی مغفرت کو مانگنے کے لیے ایمان کا وسیلہ لے سکتے ہیں. یا اللہ، ہم ایمان لائے آپ کے اوپر، لہذا آپ ہماری مغفرت کر دیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی تعریف کی، آگے جو الفاظ بیان کیے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین، وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور ہر حال میں فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور صبح صبح سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. یہ ہے پرہیزگاروں کی صفات. صبر کرنے والے، کس میں صبر کرنا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، حرام کی ہے جن چیزوں کو، اس سے رکنے میں بھی صبر. ہاں،
یہ نہ سمجھے کہ اس سے رکنے میں صبر نہیں ہوتا. حالات ایسے ہیں، ہر جگہ عریانیت ہے، فحاشیت ہے، بے پردگی ہے. قرآن کہتا ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، بہت مشکل مسئلہ ہے. کہا کہ صبر کرو، نگاہ کو نیچی کر لو. حرام چیزوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے. گہری نیند آ رہی ہے، قانون کو چھوڑو، اللہ کا حکم ہو گیا، اذان ہو گئی. یہ ہے صبر کرنے والے. اور بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب قلوب ہے، دل والے صوفیاء کرام، جو دل کی صفائی کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، وہ بھی صبر کرنے والے. شہداء، اللہ کے راستے میں جان دینے والے، یہ سب صابرین میں آئیں گے. والصادقین، سچ بولنے والے، ایمان کے بارے میں جو باتیں ان کو کہی گئی ہے، چاہے وہ اعمال شاقہ ہو، سخت کام ہو، اس کو کرنے کے بارے میں وہ سچائی سے کام لیتے ہیں. شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت میں وہ سچائی سے کام لیتے ہیں. زبان کے، دل کے، نیت کے معاملے میں سچے، زبان کے بھی سچے، دل کے بھی سچے، اور نیت کے بھی سچے. اس سے مراد وہ علماء کرام ہے جو صحیح صحیح حدیثوں کو بیان کرتے. صادقین. والقانتین، یعنی اللہ کے سامنے ہر حال میں جھکنے والے، ماننے والے، اطاعت کرنے والے، یہ قانتین کہلاتے ہیں. اور اس سے مراد وہ دنیا سے بے رغبتی کرنے والے جو اللہ رب العزت کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کھڑے ہو کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. یہ ہے قانتین. والمنفقین، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال کو جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں، اور غمخواری میں. یہ سارے کام ہیں جن میں وہ خرچ کرتے ہیں. اس سے مراد وہ ایمان والے مالدار لوگ ہیں جو حلال طریقے سے مال کماتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. حرام مال کو خرچ کرنا، حرام مال کمانا ہی حرام ہے. پہلی بات تو ہے کہ مال حرام ہے، اس کو کمانا ہی جائز نہیں، اور پھر اس کو نیکی کے اندر خرچ کرنا. اسی لیے تو کہا کہ حرام مال کو خرچ کرنا واجب ہے، لیکن ثواب کی نیت کیے بغیر. انٹرسٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انٹرسٹ لینا حرام ہے، لیکن اب اس کو ثواب کی نیت کیے بغیر غریب مسلمان کو دے دو. حلال مال کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ ہے والمستغفرین بالاسحار، اور صبح صادق کے وقت جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت استغفار کرنے والے. یہ ٹائم بتایا کہ اصلی ٹائم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور معافی مانگنے کا صبح صادق سے پہلے ہے، سحری کا ٹائم. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، معلوم ہے. اور لمبا واقعہ، پوری صورت اس پر نازل ہوئی ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور بادشاہ بنایا، گورنر بنایا. پھر ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جھکایا، تو بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے استغفار کرو، تو فرمایا کرتی تھی. تو صبح صادق سے پہلے کا جو سحری کا وقت ہے، اس کا وعدہ کیا تھا کہ اس وقت میں دعا کروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا اور معافی مانگنا یہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. اس لیے میرے بھائی ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، اپنی عادت بنائیں کہ نیند آئی ہے خوب اور اچانک 2-3 بجے آنکھ کھل گئی، اچانک ابھی سونے کا اور تقاضا ہے، تو کم از کم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. 2 منٹ، 1 منٹ بھی، اور معافی مانگے کہ یا اللہ، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں تو معافیوں کو قبول کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. میری زندگی کے اندر جو کچھ بھی بھولیں ہوئی ہے، ہم لوگوں کو اس کا استحضار نہیں ہے میرے عزیز ہو. ہم لوگ اس کا استحضار کر لیں کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے. چاہے بندے نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہم جو کچھ بھی کریں گے
اللہ کو معلوم ہے اور اس پر اللہ فخر کر سکتا ہے. سحری کا ٹائم حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی سمائے دنیا کے اندر ہر رات، روزانہ رات کو آخری حصے میں جبکہ 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پہلی آسمان سے آ کے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، ہے استغفار والا جس کی مغفرت کروں. یہ ہر رات ہم لوگ شب برات کے انتظار میں رہتے ہیں. 15ویں شعبان آئے گی، 15ویں شعبان میں مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہر رات کے 1/3 حصہ جب باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار. اسی لیے صبح صادق کا وقت بڑا قیمتی، اسے جو شہری کا وقت بڑا قیمتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال میں آتا ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے تھے، پھر فرماتے یا نافع حل جا سحر. حضرت نافع سے فرماتے کہ نافع کیا صبح صادق کا وقت ہو رہا ہے، سحری کا وقت ہوا؟ جب وہ کہتے کہ نعم، جہاں کہتے تو وہ اقبل علی الدعاء والاستغفار حتی یصبح، پھر وہ متوجہ ہو جاتے دعا کے لیے اور استغفار کی طرف یہاں تک کہ صبح کر دیتے. اسی طرح سے ابراہیم بن حاتب اپنے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سحری کے وقت مسجد کے کونے سے یہ کہتے ہوئے سنا یا رب امرتنی فاطعتک وہذا السحر فاغفر لی. اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے اس کی اطاعت کی، اب یہ سحری کا وقت آ گیا ہے، تو میری مغفرت فرما. فنظرت فاذا هو ابن مسعود، جب میں نے دیکھا کہ کون ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام بھی تو موقع کی تلاش میں ہے، موقع. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ان لوگوں نے ایسے یاد کیا تھا، ایسے یاد کیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو ہم کو جب حکم دیا جاتا تھا، کننا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا کہ جب تم رات کی نماز پڑھو تہجد کی وقت تو استغفار کرو 70 ٹائم. صبح صادق سے پہلے سحری کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ. لمبا نہیں پڑھ سکتے، اتنا تو پڑھ سکتے. استغفر اللہ، اے اللہ تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں، ہم سب گنہگار ہیں. یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں تو میں بہت پاک ہوں، ہم سب گنہگار ہیں اور ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو. استغفار کی سخت ضرورت ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان حضرات کی صفات بیان کی ہے جو حضرات تقوی والے پرہیزگار ہیں. گناہ تو ہو جاتا ہے انسان کو، لیکن اس گناہ پر اڑے رہنا اور گناہ کو نہ گناہ سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا. ولجاء بقوم، اور ایک ایسی قوم کو لائے گا یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی، اللہ ان کی مغفرت کرے گا. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، طبیعت فطرتاً انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، ارادے کا بھی کمزور ہے، لیکن گناہ پر اڑے مت رہو اور گناہ کو گناہ سمجھو. بعض دفعہ آدمی غیبت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، ارے یہ تو میں اس کے سامنے بھی کہہ دوں، تو اس کے سامنے کہہ دوں تو کیا وہ گناہ نہیں رہے گا؟ گناہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ جس آدمی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو اس کو یہ بات معلوم ہو تو اس کو بری لگے. ذکر کا آخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کی ایسی بات کرنا جو اس کو نہ پسند ہو. اب چاہے تم اس کے سامنے کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو دوسری بات، لیکن ایسی بات آپ نے کی کسی کی پشت کے پیچھے جس کا اس کو پتا چلے، اس کو برا لگے، آپ نے غیبت کر لی. لیکن آج غیبت کو غیبت سمجھا ہی نہیں جاتا. ہاں کہ نہیں؟ میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ ہے تب تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ ہے تب تو غیبت ہے، نہیں ہے اور کہہ رہے ہو یہ تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی برا ہے.
بعض صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ بات ہے پھر ہم کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں سچی تو وہ غیبت ہے، ورنہ وہ بہتان ہو جائے گی، کسی آدمی کے اندر کوئی عیب نہیں اور آپ کہہ رہے ہو، یہ بہتان ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر شروع میں نصارہ جو نجران کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ ان کے بارے میں بیان کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے باطل کیا، توحید خالص کا اعلان کیا، ایمان کی ترغیب دی، اور ایمان کے لیے اور دینی اعمال کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے، مال، اولاد، عورتیں، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں رکاوٹ تھی، اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، یہ سب باتیں ابھی ہوئی کچھ ہفتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ ایمان کی بات بیان فرما رہا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا اشہد اے ربی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی قیمتی آیت ہے، پورا قرآن قیمتی ہے، لیکن بعض آیات کی بعض خاص فضائل ہیں۔ ترجمہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ گواہی دی اللہ نے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے تو وہی کریں گے جو اللہ کہتا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی گواہی دی۔ یہیں سے علم کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کو شامل کیا۔ اگر علم کا کوئی مقام نہ ہوتا تو پھر اس کا تذکرہ یا نہ ہوتا۔ علم قیمتی چیز ہے بہت زیادہ، اس لیے علم کا یہاں ذکر ہوا۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، اعتدال کے ساتھ۔ درحال ہے کہ وہ معبود اللہ کیسا ہے؟ اللہ ایسا ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام قائم کیے، دنیا کے اندر انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اعتدال کے ساتھ، مودریشن، درمیانی ہر چیز کے اندر، اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا ہے۔ وہ معبود ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے یہاں انصاف نہیں ہے، اللہ کے انصاف ہے۔ یہاں پر علامہ عثمانی نے بڑی اچھی بات بتلائی، وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ اشارہ ہے، یہ جو کرسچنوں کا ایک عقیدہ ہے اس عقیدے کو رد کیا گیا ہے۔ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں معلوم؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور سارے گناہوں کی سزا انہوں نے لے لی۔ کرسچنوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ کی سزا کس نے لے لی؟ حضرت عیسیٰ۔ گناہ تو بعد میں ہوئے ہیں، ان کی سزا پہلے، گناہ پہلے ہوتا ہے بعد میں سزا ہوتی ہے، ایسا ہے کہ پہلے سزا ہوتی ہے پھر گناہ ہوتا ہے، پہلے گناہ ہوتا ہے پھر سزا ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، وہ دوبارہ آئیں گے، ان کو قتل نہیں کیا کسی نے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں انصاف ہے، گناہ کوئی کرے اور سزا دوسرا بھوگتے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور جتنے بھی گناہ ہو اس کی ایک ہی سزا ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے یہاں تو اعتدال کے ساتھ کام کرتا ہے، انصاف کے ساتھ ہے، جس نے گناہ کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی، گناہ کوئی کرے اور سزا کوئی دوسرا بھوگتے، اور وہ بھی نبی کو ہے، نبی کو سزا دی جائے امت کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔
خیر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے معبود مگر وہی جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو علم کی فضیلت اور علماء کا شرف واضح ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر علماء سے زیادہ کوئی اشرف ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو کوئی بھی اس آیت کو پڑھے اس کو چاہیے کہ یوں کہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ آیت پڑھے تو یوں کہے کہ وَأَنَا أَشْهَدُ، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَتَّخِذَ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم میں سے سب عاجز ہو اس بات سے کہ صبح شام اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا کرو، عہد کرو اللہ تعالیٰ سے؟ تو صحابہ کرام نے کیا وَكَيْفَ ذَلِكَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے روزانہ صبح شام ایگریمنٹ کرتے رہے، عہد کرتے رہے؟ فرمایا کل صباح و مساء، ہر آدمی یہ کہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، ڈھکی چھپی باتوں کو اور واضح باتوں کو جاننے والے، میں انی عہد الیک، میں آپ سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں، بانی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت وحدک، کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا شریک لک، آپ اکیلے ہیں، وان محمدا عبدک ورسولک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں، وانک ان تکلنی الی نفسی، اے اللہ تو اگر مجھے میرے حوالے کسی کام کو کر دے گا تو تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر، تو مجھے تو برائی کے قریب کر دے گا اور بھلائی سے دور کر دے گا۔ میرے دیکھو کوئی کام بندے کے حوالے کر دیا جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو دعا میں کہتے ہیں اللہ لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ہمارے حوالے، ہم کو اپنے حوالے نہ کر، تو اپنے قبضے میں رکھ اور اپنی حفاظت میں رکھ، اگر میرے حوالے مجھے تو نے کر دیا تو تو مجھے شر کے قریب کر دے گا اور خیر سے دور کر دے گا۔ وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ میں تیری رحمت ہی پر اعتماد کرتا ہوں، لہذا فَاجْعَل لِّي عَهْدًا تُوَفِّينِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، لہذا تم میرے لیے ایک عہد کر جس کو تو قیامت کے دن پورا کرے گا، یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ایک مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جو اللہ سے اگریمنٹ کیے ہوئے تھے، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا تجارت کے لیے، تجارت میں شیخ اعمش کے قریب میں رہ رہا تھا اور ان کے پاس آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں تہجد میں اٹھا، میں دیکھا میں نے کہ حضرت اعمش کی آیت پڑھ رہے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، یہ آیت پڑھتے جا رہے، اور انہوں نے آخر میں یہ کہا وانا اشہد بما شہید اللہ بہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی اللہ نے گواہی دی ہے، واستودع اللہ، اور میں
ودی امانت رکھتا ہوں، یہ گواہی اللہ تیرے پاس بطور امانت کے رکھتا ہوں. وہی علی عند اللہ ولیہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آیت پڑھی اور انہوں نے نماز سے فارغ ہوئے تو غالب قطان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اعمش سے پوچھا کہ یار کیا بات ہے، آج میں نے کچھ نیا سنا آپ سے، آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے. تو کہا کہ کیا خدا کی قسم 1 سال تک نہیں بتاؤں گا اس کا جواب. کیا بتایا؟ 1 سال تک میں اس کا جواب نہیں بتاؤں گا. کیا یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر کے دروازے کے پاس رک گیا، مجھے جانا تھا لیکن 1 سال ملتوی کر دیا، رک گیا. تاریخ دیکھ لی میں نے کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. دوسرا سال جب وہ تاریخ آئی تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ وہ وعدہ پورا کرو، اپنے 1 سال پورا ہو گیا. تو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو وائل نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس آیت کے پڑھنے والے کو لایا جائے گا، اس آیت کو پڑھنے والے کو لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لعبدی ھذا عندی عہدا وانا احق من وفا العہد ادخل عبدی الجنہ. اس بندے کا مجھ سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور ایگریمنٹ کو پورا کرنا میں زیادہ لائق ہوں کہ میں پورا کروں، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر. یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب حضرت امام بغوی فرماتے ہیں کہ کلبی نے نقل کیا 2 پادری، ملک شام کے پادریوں میں سے 2 پادری، یہ اہل کتاب کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو حبر کہتے ہیں، پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ منورہ میں. جب انہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو ان لوگوں نے یہ کہا، مدینے میں داخل ہو کر کے پہچان لیا کہ یہ وہ شہر ہے جس میں نبی آخر الزماں آئیں گے، اس لیے کہ اس شہر کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے ہماری کتاب میں وہ ویسی ہی. جب انہوں نے پہچان لیا، حضور کے آخری زمانے کے نبی کی صفت کے اوپر پایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے پوچھا انت محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم. پھر انہوں نے کہا وانت احمد؟ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و احمد، میرا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی. ایک بات سناؤ، وہ جو قادیانی ہے نا، مرزائی جو اپنے آپ کو احمدیہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت سنائی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اس وقت تک کو یاد کرو جب کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات پہلے گزری ہے، اور میں تم کو بشارت دینے والا ہوں ایسا رسول جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب قادیانی کہتا ہے تو وہ احمد میں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ احمد میں ہے. یہ حدیث بتا رہے کہ اللہ کے نبی کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، احمد بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں نام ہیں. جب آپ نے یہ فرمایا کہ انا محمد و احمد، انہوں نے کہا کہ ہم ایک چیز آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں بتلا دیں اس کا جواب تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کے وہ مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پوچھو کیا پوچھنا ہے. ان لوگوں نے کہا اخبرنا عن اعظم شہادت فی کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، سب سے بڑا ایگریمنٹ کون سا ہے؟ گواہی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وہ دونوں کے دونوں اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی اور اہل علم نے بھی دی، اس حال میں کہ وہ معبود انصاف کو قائم کرے گا.
بعض علماء نے اس کی تفسیر میں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ سے ان علماء کو بھی انہی علماء کو مراد لیا جو انصاف سے بات کرتے ہیں، انصاف کو قائم کرتے ہیں، اہل حق علماء جس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا باڈی سے 4000 سال پہلے، جسم کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے، اور رزق کو پیدا کیا روحوں سے 4000 سال پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے گواہی دی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، جبکہ نہ اس وقت کوئی آسمان تھا، نہ زمین، نہ سمندر تھا، نہ زمین، نہ سمندر تھا، نہ دریا تھا، نہ خشکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ ہے وہ گواہی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں دو صفت بتلائی، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کسی بھی حاکم کے لیے یہ دو صفتیں بہت ضروری ہیں۔ کیا؟ دو چیزیں۔ کوئی آدمی دنیا میں اگر حکومت بھی کرتا ہو تو یہ دو صفت، ایک تو طاقت ہونی چاہیے اور دوسرا حکمت بھی چاہیے۔ اگر طاقت ہے اور علم نہیں ہے تو ناس مارے گا، کسی کو بھی اڑا دے گا۔ اور حکمت تو ہے، علم بھی ہے، لیکن پاور نہیں تو بھی کام نہیں ہوتا، صرف علم سے کام چل جاتا۔ اللہ کے نزدیک تو دیکھو ایک بات ہے، علم کی بڑی فضل، اس کا امکان ہے، لیکن جو حکومت کر رہا ہے اس کے پاس پاور بھی چاہیے۔ آپ نے کسی کو بنا دیا کہ یہ ہمارا بڑا ہے، لیکن آپ نے اس کو پاور ہی نہیں دیا ہے کہ وہ جس وقت جو چاہے ایکشن لے سکتا ہے، تو پھر وہ کام کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتوں کو بیان کیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور حکمت والا بھی ہے کہ اللہ تب کام نہیں کرے گا، اس کے ہر کام میں ایک حکمت رکھتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مقبول دین یہی دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مقبول دین، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، دین اسلام۔ کب سے؟ پہلے دن سے آج تک اللہ کو کون سا دین پسند رہا ہے؟ اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے دین تھا، وہ بھی کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے دنیا کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے سب دین اسلام لے کر آئے، اور دین اسلام کے اندر توحید، خالص توحید، اور ہر زمانے کا جو نبی بات لے کر آیا اس کے مطابق چلنا، یہ دین ہر زمانے کے نبی کے۔ اب یہ ہمارے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا طریقہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ رسول آف پروفیٹ ہو ہے، آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ دین اسلام اللہ کے نزدیک مقبول دین رہا ہے۔ تو اب سوال ہوتا ہے، تو پھر یہ سب جھگڑے کہاں سے ہوئے، یہ سب اختلافات کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے، مگر الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس یقینی علم آ گیا۔ تو کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ ضد اتنی خراب چیز ہے کہ آدمی کو سچائی کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ جیسے مجھے اگر ان سے کوئی ضد ہو تو یہ اگر سونے کی بھی بات کریں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو کیچڑ ہے۔ پوری جتنی بھی قومیں برباد ہوئی وہ اپنی ضد کی وجہ سے برباد ہوئی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ۔ اب دیکھیے اہل کتاب کے اندر ہمارے سامنے یہ دو ہے، ایک کرسچن اور ایک جیو۔ کرسچن کے اندر انجیل نازل ہوئی، نازل کیا اللہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے سارے احکام بیان کیے، لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ بعضوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ ان کی کتاب میں آیا کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ہے، نہ اس نے کوئی جنا ہے، لیکن پھر بھی
دوسری بات ان کی کتاب میں یہ بھی آئی کہ عیسیٰ عبدہ و رسولہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، لیکن انہوں نے یہود کے مقابلے میں، کرسچنوں کا مقابلہ یہود سے تھا۔ اس وقت کہاں مسلمان تھے؟ یہ مسلمان جو نام کے ہم نام اور کام دونوں کے ہم مسلمان، لیکن یہ اسلام جو ابھی نام کا اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا مقابلہ جھوٹ کے ساتھ تھا، ان کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو کتابوں میں لکھا تھا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ضد تھی ان کے آپس کی مخالفت تھی، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ بھی ضد کی وجہ سے، وہ بھی جانتے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کا مسئلہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ربی نقل کرتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ نے اپنے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان میں سے 70 علماء کو بلایا اور ان کو تورات دی کہ دیکھو یہ تورات میں تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں، یہ امانت تم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، وہ نبی بنائے گئے۔ جب ایک زمانہ گزرا، دوسرا زمانہ گزرا، تیسرا زمانہ گزرا، پھر ان لوگوں میں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، لڑائیاں ہو گئی، یہاں تک کہ یہ جو 70 آدمی تھے ان کی اولاد میں ہی آپس میں ٹکڑے ہو گئے اور وہ بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں یہ سب اختلافات علم آنے کے بعد، ان کے پاس پکا علم آیا، لیکن جب ضد ہوتی ہے، مخالفت کا ایک یہ دوست ہوتا ہے تو آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب کسی سے کسی چیز کی عداوت ہو جاتی ہے تو وہ سارے پردے لگ جاتے ہیں، وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو آدمی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو یاد رکھ لے اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔